مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ میں چائے لے کر ڈرائنگ روم میں جا رہی تھی جب اس آواز پر پتھر ہو گئی۔ میری سوتیلی ماں مسکرانے لگی کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی اونچے خاندان میں ہو رہی تھی۔ دولہے کا بڑا بھائی جو نفسیاتی مشہور تھا، اس کا ایک بیٹا تھا اور سننے میں آیا تھا اس نے اپنی بیوی کو مار دیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں انکار میں سر ہلانے لگی پر سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے مجھے سولی پر لٹکا دیا۔ شادی ہو گئی۔ میں دلہن بنی خوفزدہ سیج پر بیٹھی تھی جب امیر زادہ مسکراتے ہوئے کمرے میں آیا۔ جسم لرز اٹھا جب ان کے لیے کھانے کا بندوبست مجھے ہی کرنا تھا کیونکہ سوتیلی اماں کا حکم بھلا میں کیسے ٹال سکتی تھی۔ میں خاموشی سے کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا تھا کہ اسجد کے ساتھ بیٹھا ایک بڑی عمر کا لڑکا مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں کافی دیر تک اس کی نظر انداز کرتی رہی مگر اس کی نظریں میرے وجود میں گھستی ہی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ آخر وہ کون تھا جو مجھے اتنی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ تب ماں مجھے بتانے لگی کہ وہ اسجد کا بڑا بھائی تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ مجھے ماں کی بات سن کر اس پر مزید غصہ آنے لگا تھا کہ اس لڑکے میں تو جیسے شرم نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی، جو وہ شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے بھی مجھے اسی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آنے لگی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں خود کو کہیں چھپا لوں مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ سب کام میرے ہی تو ذمے تھے۔ اس لیے میں اس کی نظروں کو بھلا کر اپنے کام میں لگی رہی۔ سوچ رہی تھی کہ جب ماں کی شادی ہو جائے گی تو کون سا وہ عجیب بدتمیز لڑکا دوبارہ مجھے گھر نظر آئے گا۔ اس لیے مجھے چکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر میں نہیں جانتی تھی وہ بدتمیز لڑکا اماں ابا کے سامنے میرا ہی نام لے کر کیا مانگنے والا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو کر میں مہمانوں کے لیے چائے لے جا رہی تھی تو مہمانوں کی کچھ آوازیں میرے کان میں پڑی تھیں۔ وہ لڑکا اماں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر سب دنگ رہ گئے تھے کہ آخر وہ کس کی بات کر رہا تھا کیونکہ چھوٹی تو ماں ہی تھی جس کی شادی اسجد سے ہو رہی تھی۔ مگر پھر وہ خود ہی اماں کو کہنے لگا کہ جو لڑکی کام کر رہی ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر اماں اس کے سمجھانے لگی تھی کہ وہ میری چھوٹی نہیں بلکہ بڑی لڑکی ہے مگر ابھی تک ہمیں اس کے لیے رشتہ نہیں ملا، اس لیے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ چھوٹی ہے۔ تب وہ لڑکا کہنے لگا کہ اگر آپ کو اس کے لیے رشتے کی تلاش ہے تو میں حاضر ہوں کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہی میرے بیٹے کو ماں کی طرح سنبھال سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر ماں سمیت میرے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ ہو کر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا تھا صرف اس لیے تاکہ میں اس کے بیٹے کو سنبھال سکوں۔ مگر مجھے لگا تھا کہ شاید اماں ابا اس کو انکار کر دیں گے کیونکہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ میری شادی ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ کر دیتے۔ مگر وہ میری بھول تھی۔ میں شاید بھول چکی تھی کہ وہ عورت جس کو میں ماں کا درجہ دیتی تھی وہ میری سوتیلی ماں تھی جس کے لیے صرف اور صرف اپنی سگی بیٹی کی ہی خوشیاں معنی رکھتی تھی اور وہ ابا کو بھی بہت آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا سکتی تھی لیکن اس رشتے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے تو اس شخص کی نظریں ویسے ہی بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے خود پر بہت مشکل سے قابو پایا تھا اور چائے کی ٹرے رکھ کر ابا کے سامنے ہی میرا نام زیبا ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں اماں ابا کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی میں ہر خوشی تھی کیونکہ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی تو انہیں مجھے بہت لاڈ اور نازوں سے پالا تھا۔ میری ابا کی نوکری کوئی اتنی اچھی تو نہ تھی، وہ ایک سادہ پرائیویٹ اسکول میں اردو پڑھاتے تھے اور اماں ایک سادہ سی گھریلو عورت تھی۔ میری پیدائش کے بعد اماں ابا کو ایک بیٹے کی خواہش بھی تھی کیونکہ ان کو ان کے بڑھاپے کا سہارا چاہیے تھا مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ 4 سال کی ہوئی تو اماں کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور اسپتال لے جانے پر معلوم ہوا تھا کہ ان کو خون کا کینسر تھا جو کہ آخری سٹیج پر تھا۔ ڈاکٹر نے ابا کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس وقت ہم اماں کا علاج کرواتے بھی تو اس کا فائدہ کچھ نہ ہوتا کیونکہ اماں کا مرض بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اماں نے بھی ابا کو منع کر دیا تھا کہ ابا ان کی بیماری پر اپنی جمع پونجی نہ لٹاتے بلکہ میرے بارے میں سوچتے کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ ابا ان دنوں بہت زیادہ تکلیف میں رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اماں بہت جلد ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہیں اور پھر وہ قیامت کی گھڑی آ ہی گئی تھی جب ایک رات اماں سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو اگلی صبح وہ اٹھ نہ سکی تھی۔ میرے اور ابا کے لیے وہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔
میں بہت دن تک ابا سے اماں کے بارے میں پوچھتی رہی تھی، مگر ابا مجھے جھوٹے بہانوں سے بہلاتے رہتے تھے۔ آخر وہ کب تک مجھے جھوٹی تسلیاں دیتے اور گھر میں مجھے اپنی گود میں لیے بیٹھے رہتے۔ آخر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری فکر میں بیٹھ جاتے تو ہمارا گزارا کیسے ہوتا۔ اس لیے رشتہ داروں کے بہت سمجھانے کے بعد ابا نے اماں کے گزر جانے کے 6 ماہ بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی کی ہی اس لیے تھی تاکہ اس کی دوسری بیوی مجھے ماں کا پیار دے سکتی۔ میری سوتیلی ماں بھی ابا کے ساتھ ہی اسکول میں نوکری کرتی تھی اور میری ماں کی نسبت اچھی خاصی ماڈرن بھی تھی، اور ابا سے شادی کرنے کے لیے اس نے ہی اپنی رضامندی ظاہر کی تھی۔ میری سوتیلی ماں کی بھی میرے ابا سے دوسری شادی ہی تھی، کیونکہ ان کا بھی پہلا شوہر کسی حادثے میں مر گیا تھا، اور ان کی بھی ایک بیٹی تھی جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ جب سے میری سوتیلی ماں گھر آئی تھی مجھے کچھ آسرا ہو گیا تھا، کیونکہ میں ہر وقت اپنی سوتیلی بہن مہک کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی اور بہت جلد اپنی ماں کو بھی بھول گئی تھی۔ مگر میری سوتیلی ماں نے کبھی مجھ پر شفقت نہیں کی تھی۔ وہ ابا کے سامنے تو مجھ سے پیار جتاتی تھی، مگر ابا کے پیچھے وہ مجھے نفرت سے دیکھتی تھی، جیسے میں ان کے لیے ایک بوجھ تھی۔ مگر مجبوری میں اسے مجھے برداشت کرنا ہی تھا، کیونکہ میں اپنے ابا کی لاڈلی تھی، اور اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتی تو پھر بھلا ابا بھی ماں کو کیوں قبول کرتے۔ میری سوتیلی ماں ابا کے سامنے مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی، اس لیے ابا بھی بے فکر تھے کہ انہوں نے دوسری شادی کر کے میری ماں کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ ماں بھی مجھے اپنا بہن ہی سمجھتی تھی اور سارا دن وہ میرے ساتھ کھیلتی کودتی رہتی تھی۔ میری سوتیلی ماں کے آنے کے بعد بھی میری زندگی پرسکون ہی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے بے شک مجھے ناپسند کرتی تھی اور اس نے مجھے مجبوری میں ہی قبول کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کبھی مجھ پر کوئی سختی یا روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر جب میری سوتیلی ماں نے میرے ابا کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی تو اس کے بعد سے جیسے زندگی نے مجھ سے نیا امتحان لینا شروع کر دیے تھے، کیونکہ میری سوتیلی ماں کے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا تھا۔ وہ میرے ابا کو ان کا وارث دینے والی تھی، اس لیے اس کا نخرہ بھی بڑھ گیا تھا اور اس نے مجھ سے اپنی ناپسندگی اور نفرت کا اظہار کھل کر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہل تو ابا اس کے میرے ساتھ بدلے ہوئے رویے کو نظر انداز کرتے رہے تھے، مگر جب وہ ایک لڑکے کی ماں بنی تو ابا کا دھیان مجھ پر سے بھی کم ہونے لگا تھا۔ لیکن سوتیلی ماں کے کہنے پر آ کر وہ مجھ سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے۔ پہلے تو وہ پھر بھی کبھی میرا حال چال پوچھ لیتے تھے، مگر جب سے میرا سوتیلا بھائی پیدا ہوا تھا اس کا سارا دھیان اپنی دوسری بیوی اور ان کے دونوں بچوں پر چلا گیا تھا، اور میں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی گھر میں اکیلی ہو گئی تھی۔ پہلے تو میری سوتیلی ماں نے مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کرنا شروع کیا تھا، مگر پھر وہ مجھ پر ظلم کرنے لگی تھی، اور اس کے علاوہ اس نے گھر کے سارے کام بھی میرے ہی ذمہ لگا دیے تھے۔ کیونکہ میں اس وقت 12 سال کی تھی تو مجھے گھر کے کام کاج کرنے آ ہی گئے تھے، اس لیے میری سوتیلی ماں کی کوشش ہوتی تھی کہ گھر کی صفائی ستھرائی کے سارے کام وہ مجھ سے ہی کروایا کرے، اور پھر میرے اپنے ہی گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر میں کبھی ابا کے سامنے شکایت کرتی تو وہ میری بات سن کر بھی نظر انداز کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں ان کے لیے کوئی غیر تھی، کیونکہ میرے باپ کے لیے بھی میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ ماں سے میری دوستی تو تھی ہی، مگر اس کی ماں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے قریب بھی مت آنے دیا کرے۔ اگر میں کبھی ان کے ساتھ کھیل رہی ہوتی اور میری سوتیلی ماں کو معلوم ہو جاتا تو وہ مجھے ڈانٹتی اور ماں کو بھی بازو سے پکڑتے مجھ سے دور لے جاتی، اور میں بس اداس آنکھوں سے وہ سب دیکھتی رہ جاتی۔ میری سوتیلی ماں کا بیٹا احمد بھی جب بڑا ہونے لگا تھا تو اس کی فرمائشیں بھی بڑھنے لگی تھیں، اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے میری ذمہ داری میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سارا دن طرح طرح کی فرمائشیں کرتا رہتا اور میں ان کو پورا کرنے میں لگی رہتی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے گھر کی ساری ذمہ داری تو مجھ پر ہی ڈال دی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ابا نے کبھی بھی میرے حق میں ایک لفظ تک نہ بولا۔ ان پر تو جیسے ان کی دوسری بیوی نے کوئی تعویذ کروا دیا تھا، جو وہ مجھے بھول ہی گئے تھے۔ میں تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی، میرے لیے تو ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا تھا، مگر جب سے میری سوتیلی ماں سے ان کا بیٹا ہوا تھا ان کو تو احمد اور مہا کے سوا اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں نے ان کو وارث دیا تھا، اس لیے ابا ان کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے۔
البتہ وہ مجھے نظر انداز ضرور کر سکتے تھے۔ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا کہ سوتیلی ماں کس طرح ہر معاملے میں ماہا اور احمد کی نسبت مجھ سے ناانصافی کرتی تھی۔ میری زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی میرا اپنا تھا۔ مجھے بھی وقت کے ساتھ بس سوتیلی ماں کے ظلم سہنے کی عادت ہو چکی تھی، اور اوپر سے ابا کی لاپرواہی نے بھی مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے بچپن کے دن وہ نہیں تھے جو عام بچوں کے ہوتے ہیں۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ ماہا اور احمد کی ہر فرمائش پوری کرنا، گھر کی صفائی کرنا اور برتن دھونا، سب ہی کام مجھے خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ لیکن ان سب کاموں کے باوجود بھی مجھے اماں کی طرح طرح کی باتیں اور سو سلوتیں سننے کو ملتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ سلوتیں سننا بھی میرے معمول بن گیا تھا، اور میرے سامنے ماہا اور احمد کی ہر ضد پوری کی جاتی تھی، اور ان دونوں کے لیے نئے نئے کپڑے، کھلونے اور اچھا کھانا، سب کچھ ہی تو ہوتا تھا، اور میرے لیے بس سوتیلی ماں کی کڑوی باتیں اور طعنے ہی رہ گئے تھے۔ میں جب بھی کوئی فرمائش کرتی تو اماں مجھے گھر کے اخراجات کا سنا کر چپ کروا دیا کرتی تھی، اور مجھے کہتی تھی کہ ابا بہت مشکل سے چند پیسے کما کر لاتے تھے، اور ان پیسوں سے وہ میری فرمائشیں اور عیاشیوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ 14 برس کی ہوئی تو اماں نے میرا اسکول جانا بھی بند کروا دیا تھا اور مجھے گھر میں ہی بٹھا لیا تھا۔ تو میں نے اس بارے میں اماں سے بات کی تھی کہ وہ کم از کم مجھے اسکول تو جانے دیتی، تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ لڑکیوں کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، تو آخر کار کسی گھر جا کر برتن ہی دھوئے گی، تو بہتر ہے ابھی سے سیکھ لے۔ مجھے تو انہوں نے یہ سب باتیں کہے سنا کر گھر بٹھا لیا تھا، مگر ماہا کا اسکول جانا بند نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے ماہا کے حوالے سے اماں سے بات کی تو وہ مجھے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ میں بڑی تھی، اس لیے گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی، وہ تو چھوٹی تھی، اس لیے وہ اسکول کا جانا بند نہیں کروا سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اب ہی ابا میری حمایت میں کچھ بولیں گے، مگر ابا چپ رہے تھے، کیونکہ جب سے احمد آیا تھا وہ میرے ہر معاملے میں چپ ہی تو رہتے تھے۔ سوتیلی ماں نے میرے زندگی کا دائرہ صرف اور صرف گھر کے کاموں تک ہی محدود کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے لیے تو جیسے دن رات کا کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا۔ احمد اگر رات کو بھی کچھ کھانے کی ضد کرتا تھا تو مجھے نیند سے اٹھا کر اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اگر ماہا کو کچھ کہا جاتا تو اس کی نیند خراب ہوتی اور اس کے اسکول کا حرج ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کھانے میں ذرا سی بھی کمی رہ جاتی تھی تو اماں کے ہاتھ کا تھپڑ میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ میری زندگی بس اس کی فرمائشیں پوری کرنے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ ابا کو بھی میری چیخیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ اگر کبھی بھی اماں سے مار کھا کر روتی ہوئی ان کے پاس چلی ہی جاتی تھی تو بس دیکھ اتنا ہی کہتے تھے کہ برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ سوتیلی ماں بھی تو ماں ہی ہوتی ہے اور وہ بھی تمہارے بھلا ہی تو چاہتی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میری ماں نہیں تھی۔ اگر وہ ماں ہوتی تو صرف ماں اور احمد کی، میرے لیے تو وہ صرف ایک ایسی عورت تھی جس کی نظروں میں اس کی بس ایک مفت کی ملازمہ تھی، جو اس کے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے بھی سارے کام کرنے لگی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی سوتیلی ماں کو ایک اور فکر لاحق ہو گئی تھی، اور وہ تھی مجھے اس گھر سے نکالنے کی فکر۔ ایک دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ آئی اور کہنے لگی تھی کہ میں اب جلد ہی تمہاری شادی کروا دوں گی، مجھے جیسے ہی کوئی رشتہ ملے گا میں تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں گی، کیونکہ لڑکیوں کو جتنی جلد رخصت کر دیا جائے اچھا ہوتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر تو جیسے ہی میری سانسیں رک گئی تھیں۔ ابھی میری عمر تھی ہی کتنی جو وہ مجھے بیاہنے کی باتیں کر رہی تھی۔ تب میرے دل میں ایک خیال آیا تھا کہ اگر میری سوتیلی ماں یہ سوچتی تھی کہ لڑکیوں کو جتنا جلدی ہو سکے بیاہ دینا چاہیے، تو پھر وہ اس کی اپنی سگی بیٹی ماہا کے بارے میں بھی تو ایسا ہی سوچنا چاہیے تھا نا۔ ماہا کا کالج بھی ختم ہونے والا تھا، مگر اس کی شادی کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ مگر میری سوتیلی ماں کو میری فکر ہونے لگی تھی کہ مجھے گھر سے نکالنا تھا۔ ماہا بے شک میری سوتیلی بہن تھی، مگر وہ میری دوست بھی تو تھی، اس لیے میں نے اس سے اس بارے میں بات کی تھی کہ وہ ہی اپنی اماں کو سمجھاتی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر ماہا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھے بتانے لگی تھی کہ وہ کالج میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ میں حیران تھی کہ اگر ماہا کو شادی کرنی تھی تو وہ کر لیتی، اس کے لیے مجھے قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر ماہا کسی لڑکے کو پسند کرتی ہی تھی تو اس کی ماں اس کی شادی کر دیتی، کیونکہ میری سوتیلی ماں ہمیشہ سے تو ماہا اور احمد کی ہی مانتی آئی تھی۔ مگر ماہا کی اگلی بات نے بھی مجھے اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی کہ وہ تب تک شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ میری شادی نہ ہو جاتی۔
کیونکہ بے شک میں اس کی سوتیلی بہن ہی صحیح، مگر اصولاً تو میں ہی بڑی بہن تھی۔ اس لیے تو میری سوتیلی ماں پہلے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ گویا وہ ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی مجھے ہی اپنے بچوں کی خوشیوں کی خاطر قربان کرنے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آخر کو میں ان کی بھی تو کچھ لگتی تھی، نہ ان کو میرے بارے میں کچھ تو سوچنا چاہیے تھا، آخر باپ تھے وہ میرے۔ مگر انہوں نے بھی یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیا تھا کہ جیسے تمہاری ماں چاہتی ہے ویسے ہی ہوگا، اور پھر میں تمہیں آخر کب تک گھر بٹھا کر رکھوں گا، ایک نہ ایک دن تو تمہیں رخصت ہونا ہی ہے۔ اس لیے اگر تمہاری ماں تمہاری شادی کرنا ہی چاہتی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں ابا کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ابا پر میری سوتیلی ماں کا جادو اس حد تک چل گیا تھا کہ ابا کو اپنی لاڈلی بیٹی تک کی کوئی پرواہ ہی نہ رہی تھی۔ ابا کی باتیں سن کر میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ ابا کی باتوں نے بھی میرے خوابوں کی قبر پر خاموشی سے مٹی ڈال دی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر میری آواز تک نہ نکلی تھی۔ میرے جیسے دل کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، کچھ ایسا جو شاید کبھی جوڑ نہ سکتا۔ اماں کی موت کے بعد زندگی میں پہلی بار مجھے یتیمی کا اصل مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ مجھے سب سمجھ میں آنے لگا تھا کہ میری سوتیلی ماں جو ابا کے سامنے تو ماں ماں کا ڈرامہ کرتی تھی، وہ اگر خوشی چاہتی تھی تو صرف اور صرف اپنی سگی اولاد کی، اس کے لیے چاہے اسے میری خوشیوں کو، میری خواہشوں کو اپنے پیروں تلے روننا ہی کیوں نہ پڑتا۔ وہ میرے ابا جنہوں نے میری ماں کے زندہ ہنستے ہوئے میرے لیے دنیا سے لڑنے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی میری سوتیلی ماں کے ساتھ مل گئے تھے اور میری خوشیوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ چند دنوں بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے لیے ایک رشتہ آ رہا ہے۔ وہ ایک 40 سالہ طلاق یافتہ شخص تھا، جس کے 2 بچے پہلے ہی تھے۔ اس کی اچھی کمائی تھی، گھر تھا، گاڑی تھی۔ اس کو تو بس بچوں کو سنبھالنے والی ایک عورت چاہیے تھی۔ میری سوتیلی ماں کو تو میرے لیے وہ رشتہ بہت مناسب لگا تھا۔ وہ مجھے بھی سمجھانے لگی تھی کہ میں بڑے گھر میں جا کر رہائش کروں گی۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتی، مگر تب میری سوتیلی ماں کے خلاف ابا پہلی بار میری حمایت میں بولے تھے، اور انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ رشتہ تو میرے جوڑ کا تھا ہی نہیں۔ ابا نے سوتیلی ماں کو زندگی میں پہلی بار میری وجہ سے کھڑی کھڑی بھی سنائی تھی کہ آخر وہ میرے بارے میں اتنے احمقانہ فیصلے کیسے لے سکتی تھی کہ مجھے اٹھا کر وہ ایسے بوڑھے شخص کے ساتھ رخصت کروا دیتی۔ مجھے تو ابا کی باتیں سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا کے دل میں میرے لیے ابھی بھی کوئی احساس باقی تھا، میرے لیے محبت باقی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھے بھول گئے تھے اور اپنی ساری محبت اور توجہ صرف اپنی دوسری بیوی اور اس کے بچوں کو دے رہے تھے۔ اس روز میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے کہ ابا واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے اور میری فکر کرتے تھے، تبھی تو انہوں نے اس بوڑھے کے رشتے کو انکار کیا تھا۔ اس روز ابا کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ میری حمایت میں بولتے جا رہے تھے، میرے اندر ایک گہرا سکون اڑتا جا رہا تھا۔ برسوں بعد شاید پہلی بار مجھے لگا تھا کہ میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ میرے ابا بھی میرے ساتھ تھے، جبکہ میری سوتیلی ماں حیرت زدہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ رعونت نظر نہیں آ رہی تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ وہ بھی شاید جان چکی تھی کہ ابا کے سامنے اس بار اس کی ایک نہیں چلے گی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے کوئی جنگ جیت لی تھی، وہ جنگ جو میں سالوں سے خاموشی سے لڑتی آئی تھی۔ مگر اس روز ماں مجھ سے سخت ناراض ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں رشتے سے انکار کر دیتی، کیونکہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ بھی جلد ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ مگر میں ماں کو کیسے سمجھاتی کہ میں اپنے سے 3 گنا عمر کے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب ماں میرے بات سن کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ وہ تو یہ جانتی تک نہ تھی کہ اس کی ماں نے میرے لیے ایک بوڑھے کا رشتہ پیش کیا تھا، بلکہ اس کو تو اس کی ماں نے بس یہی بتایا تھا کہ میرے لیے ایک اونچے گھر سے رشتہ آیا تھا، جس کو میں نے انکار کر دیا۔ جب ماں کو اپنی بات کی حرکت کا اندازہ ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑے ہو کر میری حمایت میں اپنی ماں سے لڑنے لگی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتی تھی۔ تب تو میری سوتیلی ماں کا غصہ بھی آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس کو بھلا یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی میری حمایت میں بولتی اور اپنی ہی ماں کے خلاف ہو جاتی۔ ماں کا میری حمایت میں یوں کھڑے ہو جانا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔
وہ بچپن سے اپنی ماں کے ڈر سے مجھ سے دور ہو جاتی تھی، مگر اس کے دل میں میرے لیے محبت تھی، وہ مجھے اپنا بہن مانتی تھی۔ اسی لیے اس دن پہلی بار ماہا نے اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا، اور اسے وہ دھوکہ نظر آ گیا تھا جو وہ مجھے دینا چاہ رہی تھی۔ ماہا کو میری حمایت میں بولتا دیکھ کر میری سوتیلی ماں کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شعلے تھے جو برسوں سے صرف میرے لیے نکلتے تھے، مگر اب اپنی ہی بیٹی پر بھی انہیں بے تحاشا غصہ تھا۔ ماہا اسجد کو پسند کرتی تھی اور اسجد کے گھر والے چاہتے تھے کہ اسجد کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ اس کی وجوہات کیا تھی یہ تو نہ خود ماہا نے جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اماں ابا اور احمد میں سے کسی نے معلوم کروایا تھا، احمد نے کسی سے معلوم کروایا تھا کیونکہ سب کو صرف اور صرف ماہا کی خوشیوں کی پرواہ تھی۔ اس لیے جب ابا کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ماہا کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے اماں نے میرے لیے ایک بوڑھے کے رشتے کو جلد بازی میں قبول کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ابا نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا اگر وہ ماہا کی شادی کرنا ہی چاہتی تھی تو ان کی بلا سے کب مرضی کرتی، لیکن ان کی خوشیوں کے لیے میری زندگی برباد مت کرتی۔ اگر وہ ماہا کا اچھا سوچ رہی تھی تو ان کو میرے بارے میں بھی کوئی مناسب فیصلہ کرنا تھا۔ اس لیے اماں نے دل پر پتھر رکھ کر ابا کی بات مان تو لی تھی، مگر ان کے دل میں میرے لیے نفرت مزید طویل پکڑ چکی تھی، کیونکہ میں تھی تو ان کی سوتیلی بیٹی ہی اور میری وجہ سے ابا ان کو کچھ بھی کہتے، بھلا ان سے یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا۔ اماں مجھے برداشت ضرور کر رہی تھی لیکن کبھی مجھے دل سے قبول نہ کر سکی تھی۔ ان کے لیے میں ایک ایسا بوجھ تھی جو ان کی زندگی میں کانٹے کی طرح چھپی رہتی تھی۔ ابا کی سخت باتوں نے ان کے دل میں میرے خلاف جو بھڑاس بھر دی تھی وہ ہر دن کسی نہ کسی انداز میں مجھ پر نکلتی رہی تھی۔ ماہا کی شادی اسجد سے طے ہو گئی تھی۔ اسجد کے ماں باپ بیرون ملک تھے اور ان کا اپنا بہت بڑا بزنس تھا، اور سب سے بڑھ کر اسجد ماہا کو پسند بھی کرتا تھا۔ اماں ہر وقت اس رشتے کو لے کر مصروف رہنے لگی تھی۔ شاپنگ، مہمانوں کی آمد، شادی کی تیاریاں، سب کچھ چل رہا تھا اور ان سب میں صرف ایک سایہ بن کر ان سب میں چھپی چھپی پھرتی تھی۔ مجھے اماں نے نہ کسی تیاری میں شامل کیا تھا، نہ ہی کسی مشورے میں، اور نہ ہی مجھے ہنسی خوشی میں گھلنے کی اجازت تھی۔ میرا کام صرف باورچی خانے تک محدود تھا، کھانا بنانا اور برتن دھونا، گھر کے سارے کام نپٹا کر رات گئے جا کر سونا۔ ماہا کو کبھی مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، وہ ہمیشہ سے نرم مزاج تھی، اس لیے کہ وہ بچپن سے میرے ساتھ تھی۔ اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کی ماں میرے ساتھ غلط کر رہی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے چھپ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی یا خاموشی سے گھر کے کاموں میں میری مدد کر دیتی تھی تاکہ مجھے اماں سے ڈانٹ نہ پڑ سکے۔ اس کے علاوہ میرے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اماں کے سامنے اس کی بھی مجال نہ تھی کہ وہ ایک لفظ میرے حق میں بول پاتی۔ احمد کو تو ویسے ہی اماں ابا نے ضرورت سے زیادہ بگاڑ رکھا تھا، کیونکہ ابا کو وارث چاہیے تھا اور اماں کو اس بات کا غرور تھا کہ انہوں نے اپنی کوکھ سے ابا کو وارث پیدا کر کے دیا تھا۔ تو ان دنوں ہی احمد کو کبھی کسی بات سے منع کیا ہی نہ تھا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہوتا۔ اسجد اور ماہا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو گھر میں ڈھولک رکھ لی گئی تھی۔ ہر روز مہمانوں کا آنا جانا لگ گیا تھا اور میرے بھی کاموں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ماں مجھے بہنوں کی طرح عزیز تھی، میں بھی اس کی خوشیوں میں دل سے خوش تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ماں اپنی خوشی کے آگے مجھے بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ جب ماں کی شادی کو ایک ہفتہ رہ گیا تھا تو ماں کے سب سسرال والے ایک چھوٹی سی رسم کرنے کے لیے گھر پر آئے تھے اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ سوتیلی اماں کا حکم بھلا میں کیسے ٹال سکتی تھی۔ میں خاموشی سے کچن میں کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا تھا کہ اسجد کے ساتھ بیٹھا ایک بڑی عمر کا لڑکا مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں کافی دیر تک اس کو نظر انداز کرتی رہ گئی، مگر اس کی نظریں میرے وجود میں گھستی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے ماہا سے پوچھا کہ آخر وہ کون تھا جو مجھے اتنی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ تب ماہا نے مجھے بتانے لگی کہ وہ اسجد کا بڑا بھائی تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ مجھے ماہا کی بات سن کر اس پر مزید غصہ آنے لگا تھا کہ اس لڑکے میں تو جیسے شرم نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی، جو وہ شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آنے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ میں خود کو کہیں چھپا لوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب کام میرے ہی تو ذمے تھے۔ اس لیے میں ان کی نظروں کو بھلا کر
اپنے کام میں لگی رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب مہا کی شادی ہو جائے گی تو کون سا وہ عجیب بدتمیز لڑکا دوبارہ ہمارے گھر آ پائے گا، اس لیے مجھے چکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بدتمیز لڑکا اماں ابا کے سامنے میرا ہی نام لے کر کیا مانگنے والا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو کر میں مہمانوں کے لیے چائے لے جا رہی تھی تو مہمانوں کی کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ لڑکا اماں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر سب دنگ رہ گئے تھے کہ آخر وہ کس کی بات کر رہا تھا، کیونکہ چھوٹی تو مہا ہی تھی جس کی شادی عزت سے ہو رہی تھی۔ مگر پھر وہ خود ہی اماں کو کہنے لگا تھا کہ جو لڑکی کام کر رہی ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر اماں اس کو سمجھانے لگی تھی کہ وہ میری چھوٹی نہیں بلکہ بڑی لڑکی ہے، مگر ابھی تک ہمیں اس کے لیے رشتہ نہیں ملا، اس لیے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ چھوٹی ہے۔ تب وہ لڑکا کہنے لگا، اگر آپ کو اس کے لیے رشتے کی تلاش ہے تو میں حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہی میرے بیٹے کو ماں کی طرح سنبھال سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر ماہا سمیت میرے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے کہ وہ ایک بیٹے کا باپ ہو کر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، صرف اس لیے تاکہ میں اس کے بیٹے کو سنبھال سکوں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اماں ابا اس کو انکار کر دیں گے، کیونکہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میری شادی ایک شادی شدہ لڑکے کے ساتھ کر دیتے۔ مگر وہ میری بھول تھی، میں شاید بھول چکی تھی کہ وہ عورت جس کو میں ماں کا درجہ دیتی تھی وہ میری سوتیلی ماں تھی، جس کے لیے صرف اور صرف اپنی سگی بیٹی کی ہی خوشیاں معنی رکھتی تھی، اور وہ آیا کو بھی بہت آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا سکتی تھی۔ لیکن میں اس رشتے کے بالکل بھی حق میں نہیں تھی۔ مجھے تو اس شخص کی نظریں ویسے ہی بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے خود پر بہت مشکل سے قابو پایا تھا اور چائے کی ٹرے رکھ کر ابا کے سامنے ہی سب مہمانوں کو کہہ دیا تھا کہ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، میری خوشیوں کی دشمن میری سوتیلی ماں فوراً اسے کہنے لگی تھی کہ کیوں لڑکی، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے جو تم اس رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ میں دنگ رہ گئی تھی کہ ابا بھی اس دن کچھ نہ بولے تھے، کیونکہ مجھے ہی خاموش ہونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں واپس بھیج دیا تھا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ابا میرے ساتھ دیں گے اور اس رشتے سے انکار کر دیں گے، مگر اس روز ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرے مقابل میں ان کی اپنی لاڈلی بیٹی مہا کی خوشیاں تھیں، جس کو وہ کسی بھی قیمت داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ مگر بلکہ مہا بھی میرے پاس آئی تھی اور مجھے ہی سمجھانے لگی تھی کہ اگر میں اس رشتے کے لیے مان جاتی تو اس میں میری ہی بھلائی تھی، کیونکہ اس طرح سے ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جا سکتے تھے۔ اگر میں ہی انکار کرتی تو شاید اسجد کے گھر والے مہا کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مہا جو ہر معاملے میں ہمیشہ میرے ساتھ دیتی آئی تھی اور میرے لیے اپنے ماں کے سامنے بول پڑتی تھی، وہ بھی مجھے اس شادی شدہ شخص کے رشتے کے لیے قائل کر رہی تھی، کیونکہ سامنے اسجد تھا۔ اس دن میرے نصیب صرف میری سوتیلی بہن مہا کی خوشی کے لیے اس کے جیٹ کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا، بغیر میری رضامندی یا خوشی کے۔ میں اس دن اماں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، کیونکہ آنکھوں کے آنسو بہانے کے سوا اپنے دکھ کو کم کرنے کا میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ بدقسمتی سے میری اور مہا کی رخصتی کی تاریخ بھی ایک ہی دن تھی۔ ہم ایک ہی دن دلہن بن کر ایک ہی گھر میں جا رہے تھے۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ مہا خوش تھی اور میں دکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر کے رشتہ داروں میں چہمگیاں جمنا لگی تھی کہ اس پاگل کو تو دیکھو ذرا، پہلے ایک بیوی کی جان لے لی اور اب دوسری بھی لے آیا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی تیز دھار چاقو کی طرح چبھے تھے۔ میرا وجود سن ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کیا وہ سب لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا اس نفسیاتی عضلان نے ہی اپنی پہلی بیوی کو مارا تھا؟ میرے ارد گرد ہر چہرہ عجیب نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں طرز، کسی میں نفرت اور کسی میں دلچسپی تھی کہ آخر میں کیسے اس نفسیاتی کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میرے لیے سب کچھ ایک وحشت ناک خواب سا تھا۔ شادی کو بھی 2-3 ہی ہوئے تھے اور میں ابھی اذلان کے مزاج تک سے واقف نہ تھی، لیکن اب جو کچھ سن رہی تھی اس نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ میں مدد کے لیے کس کے پاس جاتی؟ اپنے باپ کے پاس، جس نے میری سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے اس پاگل کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ جیسے میرے آنسو، میرے احتجاج، میری خاموشی، چیخیں کچھ سنائی نہ دی تھی۔ نہیں، اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اذلان کا چہرہ سخت اور ہر طرح کے تاثر سے بے نیاز تھا۔
وہ کم بولتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو اس کی آنکھوں میں خوفناک اداسی اور کچھ نہ کہی ہوئی کہانیاں جھلکتی تھی۔ پہلی رات جب وہ کمرے میں آیا تو دروازہ بند کر کے خاموشی سے میرے برابر بیٹھ کر مجھے گھورنے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگا تھا، ڈر رہی ہو مجھ سے؟ مگر میں نے کچھ نہیں کہا تھا اور ڈر کے مارے صرف نظریں جھکا لی تھی۔ تبھی وہ دوبارہ کہنے لگا تھا کہ لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہونا، سب کہتے ہیں میں پاگل ہوں، قاتل ہوں۔ اب کی بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جس کو میں نہیں سمجھ پائی تھی۔ میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلی تھی۔ مجھے اس کے بولنے سے، بات کرنے کے انداز سے تو یہ اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ نفسیاتی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا تھا کہ ہاں شاید میں پاگل ہی ہوں، اور مجھے کہنے لگا تھا کہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، میں تمہیں اپنے گھر صرف اس لیے لایا ہوں تاکہ تم میرے بیٹے کا خیال رکھ سکو، اور نہ تو مجھے تم سے کوئی امید ہے اور نہ تم رکھنا۔ میں ایک بار پھر سے ملازمہ ہی بن گئی تھی۔ پہلے میری ساری زندگی اپنی سوتیلی ماں اور سوتیل بہن بھائیوں کی خدمت میں گزر گئی تھی، اور اب مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا گیا تھا جو نفسیاتی مشہور تھا، اور مجھے صرف اس کے بیٹے کا خیال رکھنا تھا۔ شاید قسمت مجھے ہر طرح سے آزمانا چاہتی تھی۔ میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور میں نے زبان سے کچھ نہ کہا تھا۔ شاید یہ میری قسمت تھی کہ میں جہاں بھی گئی تھی محبت کی بجائے ضرورت ہی سمجھی گئی تھی۔ میری ساری زندگی خدمت اور خاموشی میں گزر گئی تھی۔ اذلان کا بیٹا صرف 4 سال کا تھا، معصوم اور خاموش۔ ہر صبح گھر کو سمیٹنا اور اذلان کی لاتعلقی برداشت کرنا میرے روزمرہ کی روٹین بن گئی تھی۔ میں نے کسی شکوے کی کوشش نہ کی تھی کیونکہ مجھے عادت تھی نظر انداز کیے جانے کی، مگر میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ اذلان تھا تو گھر کا بڑا بیٹا، مگر کوئی اس سے بات تک نہ کرتا تھا، بلکہ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا، اور وہ خود بھی کسی سے نہ کوئی بات کرتا تھا، بلکہ اگر کوئی اس کو بلاتا تو اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا اور اس پہ چیختا چلاتا۔ اس کے چیخنے چلانے کو دیکھ کر مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ شاید وہ واقعی میں نفسیاتی تھا اور اس نے اپنی پہلی بیوی کو مارا تھا، مگر اس کے پیچھے چھپی حقیقت کا مجھے اس دن معلوم ہوا تھا جب ایک روز علی بخار میں تپ رہا تھا اور کوئی بھی علی کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ جب اذلان کو علی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے مجھے غصے سے کہا تھا کہ اگر علی کو کچھ ہوا تو وہ مجھے بھی جان سے مار دے گا۔ میں بھلا اس معصوم بچے کی دشمن کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اس کی ساری دن رات خدمت کی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ جب اذلان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کی اور اس کے بیٹے کی دشمن نہیں تھی، تب وہ مجھے کہنے لگا تھا اس نے پہلی بیوی کو نہیں مارا تھا، بلکہ اس کے گھر والوں نے مارا تھا۔ اس نے گھر والوں نے اس کی ذہنی طور پر اتنا پریشان کیا تھا کہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ جب بھی اذلان سے اس کے گھر والوں کی شکایت کرتی تھی تو وہ اس پر چیختا چلاتا تھا، اور ایک دن اس کی بیوی نے اس کی ڈانٹ اور مار سے تنگ آ کر اپنی جان لے لی تھی، اور تب سے ہی سب نے اذلان کو اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا تھا اور اسے نفسیاتی مشہور کر دیا تھا۔ اذلان کے لیے وہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ اس کی بیوی اس کے بیٹے کو اس کے ساتھ تنہا چھوڑ گئی تھی۔ اذلان نے بہت عرصے اپنے بیٹے کو وہ پیار اور محبت نہ دی تھی جس کا وہ حقدار تھا، اس لیے وہ بچہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا۔ مگر جب اس نے دیکھا تھا کہ میں اس کے گھر والوں کا ہر طرح کا تلخ رویہ اور اس کی اپنی بے رخی کے باوجود بھی اس کے ساتھ مخلص تھی، تو اس نے مجھے اپنی بیوی کی شاید ساری حقیقت کہہ سنائی تھی۔ مجھے اذلان کی کہانی سن کر رونا آیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اذلان کی بیوی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں کہیں نہ کہیں تو اذلان کی اپنی بھی غلطی تھی، مگر ان سب میں اس بیچارے علی کا کیا قصور تھا جس کو اتنی بڑی سزا مل رہی تھی کہ کوئی اس کو بھی قبول کرنے کو اور اس کو پیار کرنے کو تیار نہ تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں نے بھی علی کو تنہا چھوڑ دیا تو وہ بھی اب ذہنی اذیت کا شکار ہو جائے گا۔ مجھے خود میں اور علی میں کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں تھا۔ مجھے علی میں اپنا عکس نظر آتا تھا، میرے ساتھ بھی تو وہی سب کچھ ہوا تھا جو کچھ علی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ لوگ چاہے جو بھی کہتے ہیں، جو بھی سوچتے، میں علی کو کسی بھی قیمت پر اکیلا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اگر میں اس کو اکیلا چھوڑ دیتی تو وہ بھی شاید اپنی ماں کی طرح ڈپریشن کا شکار ہو کر مر جاتا، یا اس کی زندگی بھی میری طرح گزرتی، دوسروں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق جیسے کہ میری گزری تھی۔ اپنی اماں کے مر جانے کے بعد میں نے اس معصوم کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ مجھے اس کے علاوہ کسی کی پرواہ نہ رہی تھی، اور میرا علی کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر اذلان بھی بدلنے لگا تھا۔ اس نے بھی میری طرح باقی لوگوں کی باتوں کو سوچنا اور ان کا جواب دینا بند کر دیا تھا۔ وہ جو کبھی نفسیاتی مشہور تھا، اس کو میرے صبر نے بدل دیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا،
وہ جو مجھے دیکھ کر غصے سے منہ پھیر لیتا تھا وہ میری پرواہ کرنے لگا تھا، اور مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ شاید ماں اور سوتیلی ماں کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے صرف اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا تھا، تو اس میں میرا ہی بھلا ہو گیا تھا، اور مجھے اذلان جسے پیار کرنے والا جیون ساتھی مل گیا تھا جو میری قدر کرتا تھا، مجھے چاہتا تھا۔ میرے پاس علی تھا اور میرے اذلان تھا، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔